بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے آقائے دو جہاں رحمت للعالمین ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ۔ البتہ آپ کی وفات کی تاریخ میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت اور طور طریقوں سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، جن میں سے کچھ باتیں یہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی فرما دیا تھا کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا، اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر معاذ بن جبل رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ الوداع کے دوران کئی بار لوگوں سے کہا کہ اب اس سال کے بعد تم لوگوں سے میں نہ مل سکوں گا اور اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت جنت البقیع گئے اور وہاں تمام دفن ہوئے لوگوں کے لیے دعا کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ اسی ماہ سفر کے آخری پیر کو ایک جنازے سے واپس آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، ہائے میرا سر۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ہائے میرا سر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ بیماری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب بیویوں کے پاس باری باری وقت گزارتے رہے۔ پھر مرض میں شدت آ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کل میں کہاں رہوں گا، تو انہوں نے فرمایا، آپ جہاں چاہیں رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری نے زور پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ پانی ڈلوانے کے بعد طبیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بہتری محسوس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی تھی اور پھر ممبر پر بیٹھ گئے اور خطبہ شروع کر دیا اور لوگوں کو وصیت فرمائی، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تم لوگوں کو اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اور پھر فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو قصاص کے لیے پیش کیا اور انصار کے متعلق خیر کی وصیت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کرے، تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اسے اختیار کیا۔ اور یہ بیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بارے میں تھا۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز، غلام اور لونڈیوں کے متعلق بھی وصیت فرمائی۔ یہ بھی فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میری سنت۔ طبیعت کی خرابی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں خود پڑھاتے رہے، لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا کہ طبیعت میں شاید بہتری آ جائے۔ پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، پھر بہتری ہوئی تو دوبارہ غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو دوبارہ غشی طاری ہو گئی، تیسری بار غسل فرمایا اور اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ نماز وہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ اسی بیماری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے وقت
اپنے حجرے کی کھجور سے بنی چٹائی کو اٹھا کر دیکھا تو سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھاتے ہوئے پایا، اور تمام صحابہ کرام بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ مسکرا دیے۔ تمام صحابہ کرام نے دوران نماز اس پردے کے اٹھنے کی آہٹ کو محسوس کر لیا، اور ان کا دل بہت چاہا کہ نماز کو توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے ان کو منع فرمایا اور پردہ نیچے کر لیا۔ مستقل بیماری کی وجہ سے کمزوری بہت بڑھ گئی تھی۔ دن گزرتا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ تمام بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر استقبال کیا اور کہا، خوش آمدید میری پیاری بیٹی۔ پھر دونوں باپ بیٹی ایک کونے میں بیٹھ کر آپس میں سرگوشی کرنا شروع ہو گئے۔ اس سرگوشی کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونا شروع ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو دل پسیج کیا، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کر کے پھر ایک سرگوشی کی، جس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانا شروع ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سرگوشی کی تھی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے میرے سینے میں، یہ راز میں افشا نہیں کر سکتی۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، پھر میں نے فاطمہ سے قسم دے کے پوچھا، میں تمہیں قسم دیتی ہوں اس حق کی جو ماں ہونے کے ناطے میرا حق تم پر ہے، مجھے بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب میں بتا سکتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ جبریل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ دورہ قرآن ایک دفعہ کرتے تھے، اس دفعہ 2 بار کیا ہے، جس میں یہ نشانی ہے کہ میں اب زیادہ عرصے دنیا میں نہیں رہوں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی، اور پھر دوسری بار انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ فاطمہ، تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور میرے اہل بیت میں سے میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی؟ تو میں اس بات پر مسکرا پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مجھ سے ذکر کیا کرتے تھے کہ جو زہر مجھے 4 سال پہلے کھلایا گیا، اب اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زہر میری شہ رگ کو کاٹتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اسی زہر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ 4 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس زہر کے اثر کو روکے رکھا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمانا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت میرا لعاب دہن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا تھا۔ وہ اس طرح کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی طرف اشارہ کیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چبائی، تو مسواک سخت تھی، چبائی نہ گئی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اسے چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک میں ڈالی، تو میرا لعاب دہن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن ایک ہی جگہ جمع ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت کی کیفیت اور بے چینی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کبھی پانی سے اپنی داڑھی کو گیلا کرتے، کبھی اپنے منہ کو پانی سے گیلا کرتے، کبھی غسل فرماتے۔ اس بیماری کی تکلیف ایسی تھی کہ اپنے منہ پر کالا کپڑا ڈالا ہوا تھا، کبھی وہ ہٹاتے اور کبھی پھر ڈال لیتے، اور کہتے جاتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پاک ہے، اور بے شک موت کی سختیاں برحق ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحت کے ایام میں اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں فرماتا جب تک کہ اس کا ٹھکانہ اس کو جنت میں نہ دکھا دے، اور پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے جنت اختیار کرے یا دنیا اختیار کرے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی اور نگاہ چھت کی طرف
بلند کی اور ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کان لگا کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے ساتھ نصیب فرما ان لوگوں کا جو صدیق تھے، شہداء تھے، نبی تھے اور جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فوراً سمجھ گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پسند پوچھی جا رہی ہے، جنت میں رہنے کی یا دنیا میں رہنے کی، اور میں سمجھ گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رہنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر رفیق اعلیٰ فقرہ 3 دفعہ دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گئے اور آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔